السلام علیکم، دنیاوی لاگ کے ساتھ میں ہوں انجم فاروق۔ ویسے تو پانی پت کی تینوں لڑائیاں بہت اہم ہیں، بہت مشہور ہیں۔ پہلی لڑائی بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان ہوئی تھی۔ تیسری لڑائی احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کا سپہ سالار سدا شیو کے بیچ ہوئی تھی، جبکہ دوسری لڑائی کے اندر جو ہے نا کوئی بادشاہ شامل نہیں تھا۔ سوریوں کے جرنیل تھے ہیمو بقال اور مغلوں کی طرف سے بیرم خان لیڈ کر رہے تھے۔ ابو الفضل اکبر نامے کے اندر لکھتا ہے جو اقتدار کی بھوک ہوتی ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، اور یہ بھوک جب تک ختم نہیں ہوتی انسان کو چین نہیں پڑتا۔ ہیمو بقال کو اقتدار کی بھوک بہت زیادہ تھی۔ اس نے کیا کیا کہ آگرہ سے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ فوج لے کے وہ نکلا اور اس نے دلی کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اکبر نامے کے اندر ابو الفضل لکھتا ہے کہ تقریباً 30,000 اس کے پاس گھوڑ سوار تھے، 1500 سے قریب جو ہے نا ہاتھی تھے، توپ خانہ تھا، اور اس نے دلی کے اوپر قبضہ کر لیا۔ جب یہ بیرم خان کو پتہ چلا، کیونکہ بیرم خان اس وقت اکبر کی کفالت کر رہا تھا، اکبر ابھی چھوٹا تھا، تو وہ عملی طور پہ وہی مغلوں کی طرف سے جو ہے نا بادشاہ تھا، اسی کا حکم چلتا تھا، تو اس نے علی قلی کو 10,000 فوج دے کے جو ہے نا دلی کی طرف روانہ کیا۔ وہ خود بھی ساتھ گیا، اکبر بھی خیر ساتھ تھا۔ تو پانی پت کے میدان کے اوپر جو ہے نا دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ یہ جب بیرم خان کی فوج جا رہی تھی، دلی کی طرف جا رہی تھی، پانی پت کی طرف جا رہی تھی، تو ہیمو بقال کو ایک خواب آیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ بہت بڑا سیلاب ہے، اس کے اندر اس کا ہاتھی ڈوب رہا ہے، اور ایک مغل سپاہی اس کے گلے کے اندر زنجیر ڈال کے وہ ہیمو بقال کو کھینچ رہا ہے، اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ وہ تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا۔ اس نے اپنے جو درباری تھے، جو نجومی تھے اور جو دانشور تھے اس کے دربار کے اندر، ان کو وہ خواب سنایا اور ان سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ آپ کو مغلوں کے ہاتھوں شکست ہوگی۔ ہیمو بقال کو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ جنگ کے اندر مت جائیں، مگر ہیمو بقال نہیں مانا۔ وہ ضدی تھا، وہ اقتدار حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کے اندر اقتدار کی بہت زیادہ بھوک تھی۔ اس نے کہا نہیں، میری تعبیر الٹ ہے، مجھے جو خواب آیا ہے اس کا الٹ ہی ہوگا عملی زندگی کے اوپر۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا اس کو ایک زوردار بارش ہوئی پانی پت کے میدان کے اندر۔ ابھی لڑائی میں 2-3 دن باقی تھے، اور اس سے کیا ہوا کہ آسمانی بجلی گری اور اس کا ہاتھی جو ہے نا وہ مر گیا۔ یہ وہی ہاتھی تھا جس کے اوپر بیٹھ کے اس نے میدان جنگ میں اترنا تھا۔ ایک بار پھر اس کو سمجھایا گیا کہ یہ شگون اچھا نہیں ہے، اس طرح ہاتھی کا مرنا آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ لڑائی کے اندر مت جائیں، یہ لڑائی سے آپ کو کچھ برا ہوگا۔ مگر ہیمو بقال جو تھا وہ ضد کے اوپر لڑا رہا۔ اس نے کہا نہیں، میں جنگ لڑنی ہے۔ وہ ہر صورت شیر شاہ سوری کی طرح مغلوں کو ہرا کے جو ہے نا ہندوستان کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا تھا، وہ ہر صورت اقتدار کے سنگھاسن پہ بیٹھنا چاہتا تھا۔ اس سے کیا ہوا؟ حکمت، دانائی، فہم جو ہے نا اس سے چھن گیا۔ ضد، انا، غصہ اور بے صبری جو ہے نا اس کے اوپر حاوی ہو گئی۔ اس نے کہا میں نے جو ہے نا لڑنا ہی لڑنا ہے۔ پھر نومبر جو ہے نا 1556 کے اندر دونوں فوجیں جب آمنے سامنے ہوئیں، اس کے پاس فوج بہت زیادہ تھی، ہیمو بقال کے پاس، مغلوں کے پاس فوج کم تھی، تو ہیمو بقال کی فوج نے تباہی مچا دی۔ مغل فوجوں کے اندر جو ہے نا ان کو مارا، خوب مارا۔ ہیمو بقال ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس نے نہ کوئی زرہ پہنی ہوئی تھی، نہ اس نے اپنے کوئی سر کے اوپر پروٹیکشن لی ہوئی تھی، اور وہ جو ہے نا اس کی فوجوں نے خیر تباہی مچائی۔ تو مغل تیر انداز نے اس کو نشانہ بنایا، تو ایک تیر سیدھا اس کی آنکھ میں لگا، آر پار ہو گیا، وہ زخمی ہو کے بے ہوش ہو کے اپنے ہاتھی سے گر گیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا تھا اس زمانے میں، جب تک بادشاہ نظر آتا تھا، جب تک جو سپہ سالار ہے وہ نظر آتا تھا، اس وقت تک فوج لڑتی تھی۔ جب وہ ہاتھی کے اوپر یا گھوڑے کے اوپر نظر نہیں آتا تھا تو فوج میں بددلی پھیل جاتی تھی اور وہ بھاگ جاتے تھے۔ جو ہیمو بقال کی فوج کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس کو وہ دیکھے، اس کو کہنے کو یہ بہت بڑی بہادری ہے کہ وہ بغیر کسی پروٹیکشن کے ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، سر کے اوپر پروٹیکشن تھی، نہ جسم پہ پروٹیکشن تھی، مگر یہ جنگی حکمت عملی وہ جو بناتے ہیں یہ اس کے تحت بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ اس کو بہت بڑی حماقت کہا گیا ہے تاریخ کے اندر۔ جتنے ہسٹورین ہیں انہوں نے اپنی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے اس کو حماقت کہا ہے۔ ابو الفضل نے بھی اس کو حماقت کہا ہے۔ ہیمو بقال کو اٹھا کے لایا گیا بیرم خان کے سامنے، اس نے اس کو قتل کر دیا، اور یوں جو ہے نا ایک وہ جیتی ہوئی جنگ ہار گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہیمو بقال اپنے جو دانشوروں کی، اپنے درباریوں کی، نجومیوں کی، مشیروں کی بات کو مانتا تو کیا اس کے ساتھ یہ ہوتا؟ اگر وہ جذبات کے بجائے ہوش اور ضد کی جگہ دانائی سے کام لیتا تو کیا اس کو اس طرح سے شکست ہونی تھی؟
اور اگر وہ اپنے خواب کی جو تعبیر تھی اس کو اپنی جو خواہش کے اوپر نہ پرکھتا تو کیا جو ہے نا جو مغل فوج ہے وہ فتح مند ہو سکتی تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہیمو بقال کو جو ہے نا اس کی زد لے ڈوبی ہے۔ اور اگر اس ساری کہانی کو آج کے ساتھ آپ ریلیٹ کریں، آج کے پاکستان کے ساتھ ریلیٹ کریں، کیونکہ تاریخ کا سبق یہی ہوتا ہے کہ آپ تاریخ کو پڑھتے ہیں تو تاریخ سے سیکھتے ہیں، تو تاریخ میں جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں وہ آپ کو راستہ دکھاتے ہیں۔ اگر میرے حساب سے ہیمو بقال کو اس کی ضد نے جو ہے نا لے ڈوبی، اگر آج کے دور کے ساتھ دیکھا دیا جائے تو عمران خان صاحب جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، ان کا غصہ، ان کی انا، اور ان کو جو انہوں نے جس طرح سے اگریسو ہو کے جو پالیٹکس کی ہے، سیاسی عدم استحکام کی پالیٹکس کی ہے، اس نے عمران خان صاحب کو آج جیل تک پہنچایا ہے۔ ورنہ حالات اتنے بھی وہ نہیں تھے کہ عمران خان صاحب آج اس طرح ہوتے اور ان کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی۔ ورنہ تصادم سے گریز کرنے کے لیے، عمران خان کو بتانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے لوگ کم نہیں تھے۔ ہر لمحے پہ جب بھی وہ غلطی کر رہے تھے، سیاسی غلطی کر رہے تھے، ان کے لوگ ان کو سمجھا رہے تھے، اور وہ لوگ سمجھا رہے تھے جو اس ملک کے اندر جو ہے طاقتور لوگ ہیں، انہوں نے بھی ان کو بہت سمجھایا، ان کے مخالفین نے بھی ان کو بہت سمجھایا، عمران خان صاحب کے اپنے مشیروں نے، اپنے وزیروں نے، اپنی پارٹی کے لوگوں نے ان کو بہت سمجھایا، مگر وہ انہوں نے کسی بات کی نہیں مانی۔ سائفر کا معاملہ آیا تو ان کو بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ بھائی یہ مت کریں، آپ اس کو بیانیہ مت بنائیں، یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، یہ پاکستان کے قومی مفاد کے خلاف ہے کہ آپ اس کو جلسوں کے اندر لہرائیں، آپ صحافیوں کو سائفر دکھائیں، آپ اس کے اوپر بیانیہ بنائیں، آپ اس کو گھر لے جائیں اور اس کو بعد ازاں گما دیں۔ یہ خارجہ پالیسی کے معاملات ہیں، ان کے اوپر آپ اس طرح اپنی سیاست نہیں چمکا سکتے، مگر وہ باز نہیں آئے۔ آج کیا ہوا؟ آج ان کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے، اس وقت بھی وہ جیل میں اسی کیس کے اندر ہیں۔ ان کے جو دوست تھے اعظم خان صاحب، وہ ان کے خلاف بعد معاف گواہ بن چکے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب وہ ان کے ساتھ جیل کے اندر ہیں، اور بڑا خطرناک کیس ہے جو ان کے اوپر چل رہا ہے۔ ان کو 2 سال سے لے کے 14 سال تک اس کے اندر سزا ہو سکتی ہے، اور ان کے ساتھیوں کو سزا ہو سکتی ہے، مگر اگر وہ اس وقت یہ ضد نہ کرتے اور اس کے اوپر بیانیہ نہ بناتے تو حالات بالکل مختلف ہوتے۔ وہ اس کے بعد بھی باز نہیں آئے، وہ اس کے بعد بھی کہیں نہیں رکے۔ اس کے بعد قومی اسمبلی کی جب استعفے دیے، 135 لوگوں نے استعفے دیے، ان کو سمجھایا کہ آپ مت دیں استعفے، مگر انہوں نے غلطی کی، انہوں نے استعفے دے دیے۔ بعد ازاں جب پی ڈی ایم حکومت نے، شہباز حکومت نے منمانیاں کی، اپنی مرضی کی وہاں پہ لیجسلیشن کی، نیب کے قانون ختم کر دیے، ای وی ایم کا قانون ختم کر دیا، اوورسیز کو ووٹ ڈالنے کی جو تھی اس کے اوپر قدغن لگا دی، تو پھر کیا ہوا؟ پھر ان کو پتہ چلا یہ تو بہت بڑی غلطی ہوگی، پھر وہ قومی اسمبلی واپس جانا چاہتے تھے، مگر وہ نہیں جا سکے۔ جب ان کو ہوش آیا تو پلوں کے نیچے سے پانی گزر چکا تھا۔ اس کے بعد ان کو سمجھایا گیا کہ آپ وفاق کو مت گرائیں، وفاقی حکومت کے خلاف لانگ مارچ مت کریں، آپ گھر پہ بیٹھیں، ایزی ہو جائیں، سکون کریں۔ مگر انہوں نے 25 مئی 2022 کو وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کر دی۔ وہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ کسی آئینی حکومت کو آپ دھرنوں کے ذریعے غیر آئینی طریقوں سے زور زبردستی سے نہیں گرا سکتے۔ ان کو سمجھانے والوں نے بھی سمجھایا، ان کے اپنے دوستوں نے بھی سمجھایا، مگر وہ باز نہیں آئے۔ پھر مقدمات بنے، وہ مقدمات آج بھی ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہاں پہ جلاؤ گھراؤ ہوا، وہاں پہ درخت جلائے گئے، وہاں پہ توڑ پھوڑ کی گئی، وہ مقدمات آج بھی ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جنرل باجوہ کو لے کے، قمر جاوید باجوہ کو لے کے ان کو غدار کہا، میر جعفر کہا، میر صادق کہا، نیوٹرل ہونے کو ان کے اوپر جو ہے نا داغ بنا دیا۔ تو اس کو سمجھایا گیا مت کریں، آپ اپنے حصے پر سالار کے خلاف بیانیہ مت بنائیں، مگر وہ باز نہیں آئے۔ ارشد شریف کو شہید کیا گیا، کینیا کے اندر شہید کیا گیا۔ اس وقت کہا گیا کہ آپ اداروں کے خلاف زہر فشانی مت کریں، آپ زہر مت اگلیں، آپ ٹرینڈز مت جلوائیں۔ ان کو بہت طریقے سے سمجھایا گیا کہ آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، مگر وہ باز نہیں آئے۔ اس کے بعد بھی وہ نہیں رکے، اور اس کے بعد انہوں نے 1 نومبر کی تعیناتی کو رکوانے کے لیے انہوں نے پھر بیانیہ بنانا شروع کر دیا، کبھی کچھ کہا، کبھی کچھ کہا۔ اس کے بعد وہ ایک بار پھر لانگ مارچ لے کے اکتوبر 2022 کے اندر اسلام آباد کی طرف چلے، اور راستے میں ان کے اوپر حملہ ہوا، کسی جنونی نے ان کے اوپر حملہ کیا۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ بچ گئے، ان کے گولیاں جو ہے نا ان کے پاؤں میں لگی، مگر وہ بچ گئے، سروائیو کر گئے، خدا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر۔ مگر اس کے بعد اس کو پھر ان کے اوپر 2-3 اور ان کو ٹارگٹ مل گئے۔ انہوں نے ایک حاضر سروس جو ہے آفیسر کے خلاف بیانیہ بنانا شروع کر دیا، ان کے خلاف طرح طرح کے بیانات دیے، اور اب وہ نومبر کی تعیناتی بھی رکوانا چاہتے تھے۔ مگر پھر کیا ہوا؟ وہ راولپنڈی میں جلسہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں ہم توڑیں گے، حکومت ختم کریں گے۔ انہیں پھر سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ بھائی ایسا مت کریں، اس سے وفاق پاکستان کو خطرہ لاحق ہو جائیں گے، الیکشن پہلے نہیں ہو سکتے۔ نہیں باز آئے۔
جو ان کے اپنے سی ایم تھے پرویز الہی صاحب، انہوں نے سمجھایا، بہت شمار لوگ تھے انہوں نے سمجھایا، اسد عمر صاحب نے سمجھایا، پرویز خٹک نے سمجھایا، اور دیگر جو ان کے بہت قریب لوگ تھے، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا جاتا ہے کہ سمجھایا، مگر وہ باز نہیں آئے اور انہوں نے وہ اسمبلیاں توڑ دیں۔ اسمبلیاں ٹوٹی تو اس کے بعد انہوں نے ریڈ لائن کا ایک بیانیہ بنانا شروع کر دیا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ زمان پارک کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ہر وقت جو ہے ایک عوام کا جمع غفیر ہوتا تھا، سڑک بند ہوتی تھی، آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، 15 کی، 18 کی، 23 کی، 25 کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، مگر وہاں پہ ان کو سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ یہ مت کریں۔ عدالت کے حکم کے اوپر پولیس ان کو گرفتار کرنے آئی تو ان کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، پیٹرول بم پھینکے گئے، 3 دن تک مزاحمت کی گئی، اور اسٹیٹ کو، ریاست کو اوپر مزاحمت کی گئی، لوگ وہاں کھڑے رہے، لوگوں نے پولیس کو آگے نہیں جانے دیا، گرفتار نہیں کرنے دیا۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ جب 9 مئی کو عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تو اس کے بعد جو ہے نا ملک کے جو پرتشدد واقعات ہوئے، جو آپ کے کور کمانڈر کا گھر ہے اس کو جلایا گیا، GHQ کے اوپر حملہ ہوا، ISI کے آفس کے اوپر حملہ ہوا، اور دیگر تنصیبات کے اوپر حملہ ہوا، توڑ پھوڑ کی گئی، جلاؤ گھراؤ کیا گیا، ایک تھانے کو آگ لگائی گئی، یہی سلسلہ موٹر وے کے اوپر آگ لگائی گئی، تو اس سے کیا ہوا؟ پھر ظاہر ہے جب آپ ریڈ لائن کا جو ہے نا ایک بیانیہ بنائیں گے تو عوام کے اندر تو ایک غصہ آئے گا، اور عوام نے وہی اسی طرح ریئیکٹ کیا جس طرح کہ وہ بیانیہ بنایا گیا تھا۔ اس وقت بھی ان کو سمجھا رہے تھے کہ یہ جو ریڈ لائن کا بیانیہ ہے اس کو مت بنائیں، مگر خان صاحب باز ہی نہیں آئے اور بناتے گئے، اور اس کے بعد 9 مئی ہو گیا۔ 9 مئی کے بعد بھی انہوں نے عدالت کے اندر بیٹھ کے بھی یہ کہا کہ اگر دوبارہ گرفتار کیا گیا یا نہ چھوڑا گیا تو اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر کیا ہوا؟ پوری پارٹی تتر بتر ہو گئی، سارے لوگ پارٹی چھوڑ گئے، اہم رہنما چھوڑ گئے، پریس کانفرنس کر کے وہ جاتے رہے، اور انہوں نے 9 مئی کو عمران خان کو ذمہ دار قرار دیا۔ لیٹسٹ عثمان ڈار نے بھی یہی کہا کہ وہ عمران خان ذمہ دار تھے، انہوں نے بیانیہ بنایا، انہوں نے ان لوگوں کا انہوں نے بتایا کہ پارٹی کے اندر دو طبقے تھے، ایک طبقہ کہتا تھا کہ جلاؤ گھراؤ ہونا چاہیے، جو ہے نا احتجاج ہونے چاہیے فوجی تنصیبات کے باہر، اور ایک طبقہ ان کو سمجھا رہا تھا، دونوں گروپس کے اندر آپس کے اندر نہیں بن رہی تھی، تو اسی طرح ہی پارٹی چھوڑ دی۔ اب وہ ایک نیا، اور پارٹی کا صورتحال یہ ہے کہ پارٹی کا چیئرمین، وائس چیئرمین، صدر، تینوں جو ہے اس وقت جیل کے اندر ہے، اور بے شمار لوگ جیل کے اندر ہیں، عام ورکر جیل کے اندر ہے، پارٹی ٹوٹ پھوٹ چکی ہے۔ اگر وہ عمران خان صاحب ضد اور انا کو جو ہے نا اپنے اوپر حاوی نہ کرتے، اور اگر ٹھنڈے ہو کے صرف زمان پارک کے اندر یا بنی گالا کے اندر وہ صرف ریسٹ کرتے، اپنی ہلکی پھلکی پالیٹکس کرتے، شہباز حکومت کی جس طرح کی کارکردگی تھی، یقین مانے عمران خان نے 2/3 اکثریت لے کے پرائم منسٹر بننا تھا، اور اگر وہ پھر ان کے اندر صلاحیت ہوتی تو پھر وہ عوام کے مسائل بھی حل کر سکتے تھے، مگر کیا ہوا؟ انہوں نے سیاسی عدم استحکام نے ان کو سمجھایا گیا کہ آپ سیاسی عدم استحکام کو اس طرح سے ہوا نہ دیں، آپ اس طرح سے ملک کے حالات خراب نہ کریں، مگر وہ ظاہرہ پورا 1.5 سال اسی طرح ہی چلتا رہا، تو اسی کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں، ٹی وی انٹرویوز دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پارٹی سے الگ ہو جاتے ہیں، اور وہ پارٹی کی پالیسی کو نہیں مانتے، وہ 9 مئی کو عمران خان کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ تو اب جو ایک نیا ٹرینڈ بنایا ہے جی، حلف نامے لیے جا رہے ہیں، جو مفرور لوگ ہیں، حماد اظہر صاحب ہیں، یا علی امین گنڈا پور ہیں، علی نواز زمان ہیں، زرتاج گل ہے، یہ اب قرآن پاک اٹھا کے کہہ رہے ہیں جی ہمیں نہیں، عمران خان نے جو ہے نا ایسا کرنے کا کہا تھا، تو اس سے اب کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں۔ تو صورتحال چونکہ اب بہت ہاتھ سے نکل چکی ہے، حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ 9 مئی کی JIT رپورٹس میں پولیس رپورٹ کے اندر وہ عدالتوں کے اندر جمع ہو چکی ہے، چالان جمع ہو چکے ہیں، ان کے اندر عمران خان صاحب کو گلٹی قرار دے چکا ہے۔ سائفر والے معاملے کا چالان جمع ہو چکا ہے، اس کے اندر عمران خان جو شاہ محمود گلٹی قرار دے چکے ہیں۔ اب حالات آگے نکل چکے ہیں، اب عدالتوں نے دیکھنا ہے کیا ہونا ہے۔ اب قرآن پاک پہ حلف دینے سے معاملہ نہیں بنے گا، اور جو ہے نا صورتحال جو ہے نا اس سے بالکل بہتر نہیں ہوگی۔ اب جو بھی ہوگا عدالتوں کے اندر ہوگا۔ اگر خان صاحب نے اس وقت ضد نہ لگائی ہوتی اور اس وقت تحمل سے اور سیاسی فہم و فراست سے کام لیا ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔